الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى في موضع آخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ جمعرات کی رات کو سنن و آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کتاب کے مذاکرے کی ایک مجلس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو آئیے آج کی ہماری اس مجلس میں انشاءاللہ مسجد کے آداب کے عنوان پر مذاکرہ ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے آداب ہے. تو ان آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ مسجد میں جب داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کرنا، اس کی دعا پڑھیں. بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، یا یہ دعا پڑھیں نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد. یا اگر عربی میں بھی نہیں آتی ہے تو کم سے کم اردو ہی سے نیت کر لیں، دل میں زبان سے کہ اللہ میں مسجد میں جب تک رہو اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو. نمبر 2، داخل ہونے میں پہلے دایاں پیر داخل کرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مسجد میں داخل ہوتے تو داہنے پیر سے ابتدا کرتے، یعنی داہنا پیر پہلے داخل کرتے، اور جب باہر نکلتے تو بائیں پیر سے نکلتے. تو جانے میں سیدھے پیر سے داخل ہونا اور نکلنے میں بائیں پیر سے نکلنا. نمبر 3، درود و سلام پڑھنا. مسجد میں داخل ہوتے وقت درود و سلام پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے، درود شریف پڑھ لے کوئی مختصر سی، صلی اللہ علیہ وسلم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس طرح کوئی بھی درود شریف پڑھ لے. نمبر 4، مسجد میں داخل ہونے کے وقت درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھنا بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک وسہل علی ابواب رزقک. دوسری دعا ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. حضرت سعید بن ذی حدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مسجد میں داخل ہونے کے وقت میں یہ دعا پڑھتا تھا، یعنی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ وملائکتہ علی محمد. یہ دعا حضرت سعید پڑھا کرتے تھے. حضرت مطلب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا فرماتے، یعنی یہ دعا پڑھتے بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک وسہل علی ابواب رزقک. اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور میرے لیے اپنے رزق کے دروازے آسان فرما دے.
دیکھو مسجد میں داخل ہونے وقت اللہ سے روزی کے دروازے کے کھولنے کی دعا ہے۔ آج ہم روزی کے سلسلے میں پریشان ہیں، روزی کے حاصل کرنے کے لیے دکان کی فکر ہوتی ہے، کاروبار کی فکریں ہوتی ہے۔ یقیناً اسباب کے دائرے میں رہ کر یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن ایسی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ وَسَخِّلْ عَلَيَّ أَبْوَابَ رِزْقِكَ، اور میرے لیے اپنے رزق کے دروازے آسان فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے، یعنی یہ دعا پڑھتے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا پڑھتے تھے۔ حضرت علقمہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کیا دعا اتنی ہی ہے؟ تو پھر وہ راوی نے فرمایا کہ میں نے کہا، میں یعنی عبداللہ ابن عمرو نے کہا کہ جی ہاں دعا اتنی ہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے کہ آدمی جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہ مجھ سے پورے دن محفوظ ہو گیا۔ یعنی مسجد میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، تو اس وقت شیطان خود یہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے پورے دن محفوظ ہو گیا۔ اس لیے ہمیں مسجد میں جاتے وقت ان دعاؤں کو سیکھ کر ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مسجد آداب یہ ہے کہ دل کو مسجد سے وابستہ رکھنا، یعنی ہمارا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 7 آدمی اللہ کے سائے میں اس دن رہیں گے جس دن ان کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق ہو، یعنی مسجد میں دل اٹکا رہتا ہو، یعنی ہر وقت دل میں مسجد میں جانے کی فکر کہ کب نماز کا وقت ہو، کب مسجد میں جاؤ، یہ اس کو کہتے ہیں دل مسجد میں اٹکا رہنا۔ نمبر 2، پیدل مسجد میں جانا، مسجد میں چل کر جاوے، اگرچہ پاس سواری ہے، بائک ہے، لیکن ہمیں پیدل چل کے مسجد کو جانا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں جن سے اللہ سبحانہ و تعالی گناہ مٹاتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، یعنی سردی کے موسم کے وقت ٹھنڈا پانی ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، ناگواری ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وضو مکمل کرے۔ اور دوسری چیز بتائی، اور مسجد کی طرف پیدل چلنا۔ اور تیسری چیز یہ بیان فرمائی، ایک نماز کے بعد اس کے بعد والی نماز کا انتظار کرنا۔ ایک نماز پڑھ کر کے ابھی گئے ہیں، دوسری نماز کا انتظار ہے کہ اس لیے انتظار ہے کہ دوسری نماز کا وقت ہو جائے، دوبارہ مسجد میں جا کر پڑھوں۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فرمائیے تمہارے لیے رباط کا کام کرتے ہیں، یعنی شیطان سے بچنے کا قلعہ ہوگا۔ 3 عمل بیان فرمائے، ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مسجد میں پیدل چل کر کے جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ رباط یعنی شیطان سے بچنے کا قلعہ بتایا۔ اور اوپر یہ بات فرمائی کہ جس سے گناہ بھی ختم ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں پیدل مسجد جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 3، سکون و وقار کے ساتھ مسجد کی طرف جانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف چل پڑو اور سکون و وقار کو لازم پکڑو اور تیز مت چلو۔ مسجد میں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، ہم وضو خانے پر ہوتے ہیں، تو اس وقت جب بھاگ کر مسجد میں جاتے ہیں تو یہ منع فرمایا کہ اقامت کہی جائے، یعنی تکبیر کھڑی ہو جائے تو اب نماز کے لیے چلو، لیکن سکون اور وقار کے ساتھ چلنا چاہیے، تیز چلنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اسی طرح مسجدوں میں امام صاحب جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع پکڑنے کے لیے ہم وضو خانے سے بھاگ کر جاتے ہیں، یہ بھاگ کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ سکون و وقار کے ساتھ جا کر جتنی رکعت ملے اتنی امام کے ساتھ پڑھ لے، پھر جو باقی چھوٹ جاوے اس کو بعد میں پڑھ لے، لیکن مسجد میں بھاگے نہیں، سکون و وقار کے ساتھ نماز کی طرف بڑھے۔ نمبر 4، مسجد میں دین سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے جانا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو میری اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی کے بارے میں فرمایا کہ جو میری اس مسجد میں صرف دین کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے
تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی اور غرض سے آئے تو وہ اس شخص کے مانند ہے جو دوسروں کا مال دیکھ رہا ہے، خود فائدہ اٹھانے سے محروم ہے۔ نمبر 5، مسجد کا ادب و احترام ملحوظ رکھنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ مسجد اللہ کے شاعر ہے، اس سے شاعر ہے مسجد، تو اس کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ نمبر 6، مکروہ وقت نہ ہو تو تحیۃ المسجد پڑھنا، یعنی مسجد میں داخل ہونے کے وقت مکروہ وقت نہیں ہے، جیسے سورج کے نکلنے کا وقت، سورج کے غروب ہونے کا وقت، اور اسی طرح دوپہر زوال کا وقت۔ ان کے علاوہ اگر دوسرے وقت کسی بھی مسجد میں گئے ہیں تب ہمیں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرے۔ تو یہ تحیۃ المسجد ہے، اس کی فضیلت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں حضرت بلال کو دیکھا کہ وہ جنت میں آگے آگے چل رہے ہیں، اور ان کے چلنے کی، جس کا خلاصہ ہے کہ چلنے کی آہٹ آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال کیا بات ہے کہ میں آپ کو جنت میں آگے آگے چلتا دیکھ رہا ہوں اور آپ کے چلنے کی آہٹ سن رہا ہوں؟ حضرت بلال نے فرمایا، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھتا ہوں۔ تو تحیۃ الوضو بھی پڑھنی چاہیے، یعنی جب بھی وضو کرے نیا تو 2 رکعت تحیۃ الوضو، اور مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد جو ہے یہ 2 رکعت ہے۔ اب ان میں اگر مسجد میں نماز کے وقت سے پہلے ہم گئے ہیں، 5 منٹ باقی ہے، اب کوئی سنت پڑھنی ہے، ظہر سے پہلے کی سنت ہے، عصر سے پہلے کی سنت ہے، تو ان سنت میں بھی اگر ہم نیتیں مختلف کر لیں، تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لیں، تحیۃ المسجد کی نیت کر لیں اور سنت کی نیت کر لیں گے تو یہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر نماز کے کھڑی ہونے میں 2-2.5 منٹ باقی ہے، ہمیں انداز ہے کہ 2 منٹ میں 2 رکعت مختصر پڑھ سکتا ہوں، تو ہم 4 رکعت سنت تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن 2 منٹ باقی ہے تو تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد سے مختصر 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے ہمیں مسجد میں جانے سے پہلے۔ اسی طریقے بیان فرمایا 7واں ادب کہ مسجد میں قبلہ رخ بیٹھنا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں جاتے وقت بعض لوگ مسجدوں کی دیواروں سے سہارا لگا کر بیٹھتے ہیں، جن کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، معذور حضرات ہے، کوئی معذوری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں صفوں میں بیٹھے اور قبلہ کی رخ بیٹھنا چاہیے، اور پہلے آدمی جو آوے وہ پہلی صف میں بیٹھے، پہلی صف مکمل ہو، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف، ترتیب سے یہ مسجد کا ادب ہے۔ ادھر ادھر منتشر ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، قبلہ کے روح بیٹھنا چاہیے۔ پھر 8واں ادب یہ بیان فرمایا کہ بیٹھنے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، بیٹھے بیٹھے خاموش نہ بیٹھے رہے، دنیا کی باتوں کو سوچتے نہ رہے۔ اللہ کے دربار میں آئے ہیں، بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھے، ذکر پڑھے، درود شریف پڑھے، اللہ کا ذکر میں مشغول رہے۔ انتظار جب تک نماز کھڑی نہ ہو تب تک ہم ذکر میں بیٹھے رہے۔ پھر 9واں ادب بیان فرمایا مسجد میں لغو اور دنیاوی باتیں نہ کرنا۔ مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرے، لغو باتیں نہ کرے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مسجد کو بچاؤ آواز بلند کرنے سے، یعنی مسجد میں جو ہے دنیا کی باتیں مت کرو، آوازیں بلند مت کرو، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ غالباً ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ 2 آدمیوں کو مسجد میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا، تو جس کا خلا حضرت عمر نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ تو کہیں مدینہ کے نہیں تھے، مدینہ کے باہر کے تھے۔ تو پوچھا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو تم دونوں کو مار مار کر میں جو ہے تمہاری شکل بدل دیتا، تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہو۔ تو یہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنے سے منع فرمایا، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں بلند آواز سے آپ نے منع فرمایا۔ نمبر 10، بہت چھوٹے بچوں اور پاگلوں کو مسجد میں نہ آنے دینا۔ بہت چھوٹے بچوں کو اور پاگلوں کو مسجد میں نہ آنے دینا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجدوں کو چھوٹے بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ۔ آج دیکھا یہی جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال کے، 5 سال کے، 6-7 سال کے بچے دادا لے کر انگلی پکڑ کر مسجد میں آ جاتے ہیں، جبکہ حضور کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو مسجد سے بچاؤ۔ اسی طرح پاگل جس کا عقل نہیں ہے،
کہ اس کو بھی مسجد میں مت آنے دو. کیوں کہ چھوٹے بچے مسجد ناپاک کر لیں گے، پاگل ہے وہ، مسجدوں کے ادب میں جو ہے بے حرمتی ہوگی. مسجد میں بچے پیشاب کر جائیں گے یا مسجد میں دوڑیں گے، بھاگیں گے، شور کریں گے، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہوگا. آج مسجدوں کو چھوٹے بچوں سے نہیں بچایا جاتا، اور جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو ان کو ناگوار ہوتا ہے کہ بھی بچوں کو مسجد میں آنے نہیں دیتے. مؤذن صاحب کہتے ہیں یا امام صاحب کہتے ہیں تو اس کو جو ہے اختلاف کا ذریعہ اور جھگڑوں کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. لیکن یہ مؤذن اور یہ امام کی بات نہیں ہے. پیارے آقا نے خود فرمایا ہے کہ مسجدوں کو چھوٹے بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ. نمبر 11، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا اور خوشبودار رکھنے کی کوشش کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں مسجد بنانے اور اسے پاک صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا ہے. مسجد میں بھی گھر بناؤ، یعنی مسجد میں نماز پڑھنے کی کوئی جگہ متعین کرو، یہ مسجد کی گھر ہے، اور اس کو صاف ستھرا رکھو، خوشبودار رکھو. تو ہماری مسجد کو بھی صاف شفاف رکھنا چاہیے. خوشبو وغیرہ مسجد میں جو ہے ہونی چاہیے، خوشبودار مسجدوں کو رکھنا چاہیے، یہ اس کا ادب اور احترام ہے. نمبر 12، بدبودار حالت میں مسجد میں نہ جانا. بدبودار حالت میں مسجد میں نہ جانا. روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ لوگ اوالی مدینہ میں، یعنی مسجد کے دوسرے قریب مسجد مدینہ کے اطراف میں سے، اوالی مدینہ میں موجود اپنے گھروں سے، یعنی مسجد کے مدینہ المنورہ کے اطراف کے لوگ اپنے گھروں سے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں آتے رہتے تھے. اور چونکہ وہ عبا پہنا کرتے تھے اور ان پر گرد و غبار لگا ہوا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان سے بدبو آتی تھی، خاص کر موسم گرما میں، یعنی گرمی کے موسم میں. چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے اس بدن کے خاطر صاف ستھرے ہو جایا کرو تو کیا اچھا ہو. یعنی صاف ستھرے ہو کر مسجد میں آؤ. کپڑے میلے ہیں، گرمی کے موسم میں عام طور پر جو ہے جلدی بدن سے پسینہ نکلتا ہے تو کپڑوں میں بدبو آتی ہے، اور اس بدبو کی حالت میں مسجد میں آتے ہیں، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے گھر میں نہا دھو کر صاف ستھرا رہنا چاہیے اور مسجدوں میں صاف ستھرائی کے ساتھ آنا چاہیے. اس لیے جمعہ کے دن بھی غسل جو مسنون قرار دیا گیا ہے وہ اسی لیے غسل کو مسنون قرار دیا گیا ہے کہ جمعہ کو مجمع زیادہ ہوتا ہے. اب لوگ بھیڑ ہوتی ہے، نہائے بغیر پسینے کی حالت میں، بدبودار حالت میں مسجد میں مجمع جمع ہو جائے گا، مسجد میں دوسرے کو تکلیف ہوگی. اس لیے ہر وقت جمعہ کے دن بھی مسنون غسل کا اہتمام کرے، اور خوشبو لگانا سنت ہے، خوشبو کا بھی اہتمام کریں ہم. اور اسی طرح یوں فرمایا کہ مسجد میں نہ تھوکنا، مسجد میں تھوکنے سے منع فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد میں تھوکنا منع ہے، اور اس کا کفارہ اس تھوک کو دفن کر دینا ہے. اگر فرش پکا ہو تو اس کا کفارہ صاف کر دینا ہے. آج کل مسجد نبوی کچی تھی، اس میں مٹی تھی، تو اگر اس میں کوئی تھوک لیا تو تھوکنے سے منع فرمایا، لیکن تھوکا ہے تو اس کو دفن کر دو، یعنی اس پر مٹی ڈال کر کے صاف کر لو. اور ہمارے زمانے میں جو ہے فرش پکے ہو گئے، چٹائیں وغیرہ ہے، تو اس میں جو ہے گندگی نہ ڈالی جاوے. اور اسی طرح ناک صاف کر کے ناک کی رینٹ کو جو ہے مسجد میں پھینکا نہ جاوے، یہ ادب کے خلاف ہے، اس سے منع فرمایا. اور اسی طرح فرمایا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ متعین نہ کرنا. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ متعین نہ کرنا. حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص مسجد میں جگہ متعین کر لے، جیسا کہ اونٹ اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ متعین کرتا ہے. اونٹ کی جگہ متعین ہوتی، وہاں اگر بیٹھتا ہے تو ہمیں مسجد میں اپنی کوئی جگہ متعین نہیں کرنی لینی چاہیے. جب آؤ جہاں جگہ مل جاوے وہاں بیٹھ جانا چاہیے. نمبر 15، مسجد میں نیند آئے تو جگہ بدل لینا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نیند آ جائے تو وہ مسجد میں ہو تو اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ چلا جائے، کہ ہٹنے میں جو ہے حرکت ہوگی بدن میں جس سے نیند اڑ جائے گی. نمبر 16، مسجد کو گزرگاہ نہ بنانا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی مسجد سے گزر جائے گا اور اس میں 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھے گا. یعنی کسی کام کے لیے جانا تھا تو مسجد کا ایک گیٹ تھا، ادھر گیٹ تھا، گھوم کر جانے میں دیر ہوتا تھا، چلو مسجد ہی سے نکل کر اس طرف چلے جائے، تو مسجد میں سے نکل کر آدمی چلا گیا.
تو کہا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ مسجد کو گزرگاہ بنا دی جاوے۔ اب مسجد میں اور 2 رکعت نماز نہ پڑھے، کیونکہ مسجد میں جانا یہ مسجد کا حق ہے کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی جاوے، تو خالی گزرگاہ بنا لے اور 2 رکعت مسجد میں نہ پڑھے۔ یہ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت بیان فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو مسجد کے آداب نصیب فرمائے۔ نمبر 17 یہ فرمایا مسجد کو حد سے زیادہ مزین نہ کرنا، مسجد کو حد سے زیادہ مزین نہ کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے مساجد کی تشیید کا حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تشیید یعنی اسے سونے وغیرہ سے مزین کیا جاوے، جیسا کہ یہود و نصارہ مزین کرتے ہیں۔ ہاں مسجد اللہ کا گھر ہے، عام مکانوں سے اچھا ہونا چاہیے، لیکن اس میں حد سے زیادہ ڈیکوریشن کر دیا جاوے، حد سے زیادہ لائٹنگ کے ذریعے مزین کیا جاوے، حد سے زیادہ مزین کرنا یہ برابر نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس سے منع فرما دیا گیا ہے۔ پھر اسے 18 نمبر گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان نہ کرنا۔ آج یہ چیز ہوتی ہے، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو مسجد میں اعلان کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی کو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو کہے اللہ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے، اس لیے کہ مساجد اس غرض سے نہیں بنائی گئی۔ کہاں تک بات کہی ہے، کتنا ادب ہوگا مسجد میں کوئی آدمی کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ بھی میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، کسی کو ملے تو مجھے واپس کر دینا، یہ ایسا اعلان کوئی کرتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا کچھ تم سنو تو یہ دعا دو کہ اللہ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے، بد دعا کہی گئی، اللہ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ مسجد کتنی بڑی اللہ کا گھر ہوگی، کتنا بڑا اس کا ادب و احترام ہوگا کہ آپ نے فرمایا مساجد اس غرض سے نہیں بنائی گئی کہ گمشدہ چیزوں کا اعلان کیا جاوے۔ اور نمبر 19 مسجد میں خرید و فروخت نہ کرنا۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے دادا سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مسجد میں خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ اور آخر میں 20واں ادب یہ ہے مسجد میں جھگڑے نہ کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے مسجدوں کو بچاؤ جھگڑوں سے، مسجدوں کو بچاؤ جھگڑوں سے، مسجدوں میں جھگڑنا نہیں چاہیے، شور وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسجد کے مختصر سے آداب ہیں۔ اس مسجد کے آداب کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، اس کی سعادت نصیب فرماوے اور اس کا احترام ہمارے دلوں میں نصیب فرمائیے۔ آئیے مختصر سی دعا ہو جائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله بيدك الخير كله اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا رادك من فضلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے قصوروں کو درگزر فرما، ہم سب کے سیئات کو حسنات میں مبدل فرما۔ اے اللہ اس کہنے سننے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اس کہنے سننے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں اس اللہ ان آداب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہمیں سچی پکی آپ کی محبت عطا فرما، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرما، ہمیں آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس کر دے، ہمارا دعوت کا کھویا ہوا کام امت کو واپس کر دے۔ اے اللہ تو جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں عافیت کے ساتھ ایسی ہدایت عطا فرما جس ہدایت کے بعد گمراہی نہ ہو۔ اے اللہ آپ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جسے آپ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اے اللہ آپ اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ ہمیں عزت دے دیجئے۔ اے اللہ آپ جسے غنی کر دے اسے کوئی فقیر نہیں کر سکتا، جسے آپ فقیر کر دے اسے کوئی غنی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں ایسا گنا نصیب فرما کہ جس گنا کے بعد فقر نہ ہو۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں وہ صحت عطا فرما کہ جس صحت کے بعد دوبارہ بیماری اور کمزوریاں نہ ہو۔ اے اللہ ہماری اخلاقی، جسمانی، روحانی جتنی بھی کمزوریاں ہیں ان تمام کمزوریوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما۔ اللہ دنیا آخرت کی تمام بلائیاں نصیب فرما۔ اللہ مکاتب، مساجد، خانقاہوں کی اور تمام دینی مراکز کی اے اللہ پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما۔ اچانک کی خیر عطا فرما، اچانک کی شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہوائیں جتنی خیر لے کر آتی ہے وہ تمام خیر مقدر فرما، اور جن شرور فتن کو لے کر آتی ہے ان تمام شرور و فتن سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ اچانک کی موت سے حفاظت فرما، حادثات میں جل کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، ہر طرح کی سوء خاتمہ سے حفاظت فرما۔ جب تک رکھے روئے زمین پر اسلام پر عافیت کے ساتھ رکھیو، اور جب بلاوے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہماری اور ہمارے اہل و عیال اور والدین اور اولاد عزیز و اقارب سب کی عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، اور ہمیں تا دم حیات اخلاص و استقامت، عزت اور عافیت کے ساتھ دین کی خدمت میں لگنے کے فیصلے فرما۔ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول و منظور فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشی، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ تو ہم سب کا نام لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر تک درود و سلام پہنچا دیجئے، اور ہمیں انہی کے طریقے پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔